عام خیال یہ ہے کہ کل 24 کو کابینہ کے اجلاس کے بعد ممکنہ طور پر پرائم منسٹر شہباز شریف ایک سمری کی منظوری دے دیں گے. وہ ہو سکتا ہے پبلک کریں, ہو سکتا ہے ابھی ہولڈ بیک کیا جائے, کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ترکی چلے جانا ہے 2 دن کے دورے کے اوپر, اور یا تو ان کی غیر موجودگی میں وہ سمری آئے گی, تو یا ان کے جاتے وقت ہو سکتا ہے کہ اس کو ریلیز کیا جائے. پھر یہ سمری جائے گی صدر صاحب کے پاس دستخط کے لیے. صدر صاحب کے دستخط کے بعد نامینیشن جو ہے اس کو حتمیت, اس کی حتمی شکل اختیار ہوتی ہے, وہ آرڈر آفیشیل آرڈر بن جاتا ہے. پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ تعینات کرتے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی عام طور پر جو صدر پاکستان منتخب ہو جاتا ہے وہ اپنی سیاسی وابستگی جو بھی ماضی کی ہو اس کو ترک کر دیتے ہیں, پھر وہ صدر پاکستان ہوتا ہے, پھر وہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل نہیں ہوتا. لیکن ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی اس چیز کو ایک نئے تنازع کی شکل میں ہمارے سامنے لاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں صدر صاحب سے رابطے میں ہوں, وہ ان سے پوچھ کے تعیناتی کی منظوری دیں گے. یہ بذات خود بہت بڑا کنٹروورسی ہے, کیونکہ آئینی اور قانونی اعتبار سے ان کو عمران خان سے مشاورت درکار نہیں ہے, نہ کرنی چاہیے. لیکن اس کا اگلا حصہ جو ہے جملے کا وہ بہت ہی معنی خیز ہے اور خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے میں اور ڈاکٹر عارف علوی اس کے اوپر کھیلیں گے. اب یہ کھیلنے والی ٹرم از ویری ڈینجرس ٹرم, کیونکہ یہاں اسلام آباد میں چہم گوئیاں یہ تھیں کہ یہ سمجھی جائے گی, اور اگر عمران خان کی وش لسٹ کے مطابق نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس کو 3 ہفتے کے لیے ہولڈ بیک کر لیں, یا 2 ہفتے کے لیے, یا 10 دن کے لیے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو بولیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ اس کو ریویو کر لیجئے. یہ یہاں تک ان کا حق حاصل ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. دوبارہ پرائم منسٹر اپروو کر دیں تو پھر وہ حتمی شکل اختیار کر لیتی ہے, پھر پریزیڈنٹ اس کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. لیکن 29 نومبر از دی لاسٹ ڈے ان آفس آف جنرل قمر جاوید باجوہ, اور اس سے پہلے اگر جنرل عاصم چیئرمین جوائنٹ کے طور پر یا آرمی چیف دونوں میں سے کسی بھی آفس کے لیے اگر وہ کنسیڈر ہوتے ہیں تو ان کا لاسٹ ڈے ان آفس از 27 نومبر. اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہے. اس سے پہلے ان کی نامینیشن ہو جائے تو آٹومیٹکلی 3 ایئرس کے لیے یا جتنی مدت کے لیے ان کو لگایا جائے وہ ٹرم ان کی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا ہی ایک ایسی کیچی سچویشن ہے جو پاکستان کو تھوڑا سا 10-15 دن کے لیے ایک ایسی انسٹیبلٹی کا ماحول پیدا کر دے گی. پہلے بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے اندر ایک ادارہ, بہت بڑا ادارہ جو پاکستان کی سیکیورٹی کا ضامن ہے, وہ براہ راست اس کے اندر ایک رول میں آ جائے گا, جس میں اس کے چیف کے اوپر یا چیئرمین جوائنٹ چیف کے اوپر ایک کنٹروورسی سامنے نظر آ رہی ہوگی, یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پڑی ہوگی. جیسے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا, ویسی صورتحال بھی دوبارہ بن سکتی ہے. تو ایک خوشائن صورتحال نہیں ہوگی. تو میں آپ کو سٹیٹمنٹ بھی سناؤں گا, لیکن اس سے پہلے پرائم منسٹر سے بھی, نون لیگ کے لوگوں سے بھی یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ ڈو یور ہوم ورک ویل. کچھ ایسا نہ کریے گا کہ معاملہ کھلا چھوڑ کے تو آپ کسی کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلے جائیں. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایسے کسی تنازع کا. سنیے عمران خان نے کیا کہا. بالکل صدر صاحب, میں ان سے ان ٹچ ہوں, میرے سے ہر بات کریں گے. یہاں پرائم منسٹر ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے آرمی چیف کے اوپر, تو میں تو پارٹی کا ہیڈ ہوں, تو وہ میرے سے تو بالکل ڈسکس کریں گے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے عارف پریزیڈنٹ نے اور ہم نے کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے, کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے, کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے. اب یہ جو ان کا جملہ ہے یہ بہت وزنی جملہ ہے کہ میں نے اور ڈاکٹر عارف علوی نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے. یہ قانون کے اندر رہ میں کھیلنے کی باتیں آپس میں یہ ڈسکس کر کے طے نہیں کر سکتے. یہ عارف علوی صاحب اپنا استحقاق تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن عمران کے ساتھ مل کے کھیلنے والی بات تو ایک سیاسی تنازع کی شکل اختیار کر لے گی. ناٹ اے گڈ سائن.